کچھ کہانیاں صرف سنائی نہیں جاتی، وہ آپ کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، وہ آپ کی سانسوں میں بس جاتی ہیں، اور جب آپ سوتے ہیں تو وہ جاگتی رہتی ہیں۔ آج کی کہانی ایسی ہے جسے میں بھی سناتے ہوئے بہت ڈر رہا ہوں۔ اگر آپ اس وقت اکیلے ہیں، لائٹس بند ہیں اور ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ سانس آہستہ لیں، کیونکہ یہ کہانیاں سانس روک لیتی ہیں۔ تو السلام علیکم، میرا نام ہے ماہر بابر اور اندھیرا ود ماہر میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ میرا نام ماجد ہے۔ میں پچھلے 13 سالوں سے کراچی کے ایک نجی کلینک میں رات کی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ یہ کلینک دل میں بالکل عام لگتا ہے، مگر رات ہوتے ہی اس کی فضا بدل جاتی ہے، کیونکہ اس کے بالکل سامنے ایک پرانا قبرستان ہے۔ دن میں لوگ قبروں کے پاس سے بے فکری سے گزرتے ہیں، مگر رات میں کوئی اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ رات کے 10 بجے کے بعد مریض آنا تقریباً بند ہو جاتے ہیں۔ ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک آ جاتی ہے، حالانکہ وہ گرمیوں کے دن ہوتے ہیں۔ قبرستان کی خاموشی بہت بھاری لگتی ہے، جیسے کوئی خاموش نہیں بلکہ کوئی انتظار کر رہا ہو۔ کلینک کی دیواریں رات کو مختلف آوازیں کرنے لگتی ہیں، کبھی شیشے چٹکتے ہیں، کبھی چھت سے ہلکی ٹھک ٹھک کی آوازیں آتی ہیں۔ ہم 3 لوگ رات کی شفٹ میں ہوتے تھے، میں، میڈیکل اسٹور والا لڑکا فہد اور ریسیپشنسٹ عاطف۔ عاطف ہنستا بولتا لڑکا تھا، قبرستان پر مذاق بھی وہی کرتا تھا، مگر دل ہی دل میں وہ بھی ڈرتا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ قبرستان اسے سن رہا ہے۔ یہ واقعہ 2016 کی ایک گھٹن زدہ رات کا ہے۔ جب میں کلینک پہنچا تو ریسیپشن خالی تھا۔ عاطف اپنی کرسی پر موجود نہیں تھا، فون میز پر رکھا ہوا تھا مگر بند تھا۔ رجسٹر کھلا ہوا تھا۔ میں نے سوچا شاید باتھ روم گیا ہے۔ کچھ دیر بعد فہد بھی آ گیا، مگر عاطف نہیں آیا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر 1.5 گھنٹہ۔ میرا دل میں انجانی سی بے چینی شروع ہو گئی تھی۔ میں باہر نکلا، سامنے قبرستان تھا اور میں نے عاطف کو قبرستان کے اندر جاتے دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آیا، وہ اکیلا خاموشی سے چل رہا تھا۔ نہ اس نے پیچھے دیکھا، نہ آواز دی، جیسے کسی نے اسے بلا لیا ہو۔ میں نے فہد کو بتایا اور خود اس کے پیچھے چل پڑا۔ یہ میری زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تھا۔ قبرستان کے اندر داخل ہوتے ہی ہوا بند ہو گئی۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ کان بجنے لگے۔ کہیں دور کتے بھونک رہے تھے۔ میں نے عاطف کو کال کی، فون کی گھنٹی بجی، مگر آواز قبرستان کے اندر سے آ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس آواز کی طرف بڑھا، ہر قدم کے ساتھ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک میری نظر ایک ٹوٹی ہوئی قبر پر پڑی۔ اس قبر کے ساتھ مٹی میں ایک گڈھا تھا، جیسے کسی نے زمین نوچ کر کھودی ہو۔ اس گڈھے کے پاس عاطف کا موبائل پڑا تھا۔ میں جھکا کہ اس کا موبائل اٹھا لوں، تبھی زمین ہلی۔ گڈھے میں سے ایک ہاتھ نکلا۔ وہ ہاتھ سیاہ اور ٹھنڈا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں چیخا مگر آواز واپس نہ آئی۔ اچانک وہ ہاتھ غائب ہو گیا اور مجھے اپنے پیچھے کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے آہستہ آہستہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے بالکل پیچھے عاطف کھڑا تھا، مگر اس کا چہرہ بے جان لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں مگر پلکیں نہیں جھپک رہی تھیں۔ وہ مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی آواز غیر معمولی لگ رہی تھی، جیسے سینہ سانس لینے سے انکار کر رہا ہو۔ میں نے اس کا نام لیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آہستہ مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ انسانی نہیں تھی۔ ہم خاموشی سے قبرستان سے باہر نکل آئے۔ اس نے پورے راستے ایک لفظ نہیں بولا۔ کلینک پہنچتے ہی وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اندر کیوں گیا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، میں گیا ہی نہیں تھا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے اسی دن سے عاطف کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ عاطف جیسا نظر آتا مگر عاطف نہیں تھا۔
اگلے دنوں میں عاطف کا رویہ مکمل بدل گیا۔ وہ خود سے باتیں کرنے لگا، کبھی ہنستا، کبھی اچانک چیخ پڑتا، مریضوں سے بدتمیزی کرنے لگا۔ وہی عاطف جو سب کو مسکرا کر خوش آمدید کہتا تھا، اب لوگوں کو گھورتا تھا۔ کلینک میں چیزیں خود بخود غائب ہونے لگیں، کبھی فائلز، کبھی دوائیاں۔ رات کو دوسرے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آتی، مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ چھت پر جیسے کوئی بھاری چیز گھسیٹی جا رہی ہو۔ گرمیوں میں کمرہ اچانک برف جیسا ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ ہمارے منہ سے سانس لیتے ہوئے دھواں نکلتا۔ کلینک کے باہر کتے جمع ہو جاتے۔ وہ بھونکتے نہیں تھے، بس دروازے کی طرف گھورتے رہتے تھے۔ عاطف اکثر ان کی طرف دیکھتا اور مسکراتا تھا، جیسے وہ کسی بات پر خوش ہو۔ ہم سب اندر ہی اندر ٹوٹنے لگے، مگر اصل دہشت تو آنی باقی تھی۔ ایک رات میرے 3 پرانے دوست بھی کلینک آئے ہوئے تھے۔ ہم پانچوں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہوا بند ہو گئی۔ کلینک میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ تبھی ایک کرسی خود بخود ہلی اور پھر دیوار سے جا ٹکرائی۔ ہم سب اپنی جگہ جم گئے۔ عاطف آہستہ آہستہ کھڑا ہوا۔ وہ چل کر اسی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے بولنا شروع کیا، مگر آواز ایک نہیں تھی، ایک ساتھ کئی آوازیں تھیں۔ وہ ہمیں گالیاں دے رہا تھا۔ اس کی گردن غیر فطری زاویے پر مڑ رہی تھی۔ وہ دانت پیس رہا تھا، جیسے اندر کوئی قید ہو۔ پھر اچانک وہ خاموش ہو گیا اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسی رات میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا کہ عاطف میرے بستر کے پاس بیٹھا تھا۔ کمرے میں بدبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے سڑا ہوا گوشت ہو۔ اس کا منہ سلا ہوا تھا، مگر آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر بول نہیں پا رہا تھا۔ میں چیخ کر جاگ گیا۔ اگلے دن فہد نے بتایا کہ اس نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ اسی دن خبر آئی کہ عاطف نے خودکشی کر لی ہے۔ ہم سب حیران رہ گئے، مگر اس دن کے بعد ہماری حالت بگڑنے لگی۔ دل میں نفرت، سر پر بوجھ۔ پھر ہمیں ایک بزرگ کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے بتایا کہ 9 جنات آزاد ہوئے تھے۔ عاطف کی قبر سے 9 کیلیں نکالی گئیں۔ بزرگ نے کہا، جو تمہارے ساتھ تھا وہ عاطف نہیں تھا۔ آج بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے سانس لے رہا ہے، کیونکہ جنات آزاد ہوتے ہیں، مرتے نہیں۔ عمل کے بعد ہمیں لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ جسم ہلکا محسوس ہو رہا تھا، سانس نارمل لگ رہی تھی۔ ہم سب نے شکر ادا کیا۔ بزرگ نے خاموشی سے ہمیں دیکھا، پھر اس نے کہا، 9 تھے، کیلیں 8 نکلی ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے پوچھا، 9 میں سے ایک کہاں ہے؟ بزرگ نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، جو سب سے آخری میں قبر کے پاس کھڑا تھا، وہ خالی نہیں آیا۔ اس رات میں نے پہلی بار آئینے میں غور سے دیکھا۔ میری آنکھیں پلکیں جھپکانا بھول گئی تھیں۔ مجھے اپنی ہی سانس اجنبی لگ رہی تھی۔ اچانک میرے منہ سے آواز نکلی، مگر وہ میری نہیں تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، 5 گئے تھے، 4 واپس آئے، اور اس دن کے بعد سے میں نے اپنا نام دوبارہ نہیں لیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہانی ختم ہو گئی تو آپ غلط ہیں۔ میری سانسیں کبھی کبھی میری نہیں ہوتی، میرے خیالات میں کوئی اور بولتا ہے، اور وہ آئینہ اب مجھے صرف میرا چہرہ نہیں دکھاتا۔ اگر آپ یہ کہانی اکیلے سن رہے ہیں تو ذرا غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، کیونکہ کچھ کہانیاں سنانے کے بعد وہ سننے والے کو چھوڑ دیتی ہیں، مگر سننے والے کے ساتھ رہ جاتی ہیں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ تھا اندھیرا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ تو اندھیرا وتھ ماہر کو دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔